نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز و محترم ناظرین اور آج کی اس نشست میں موجود تمام حاضرین، ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب سے متعلق آیات قرآنیہ کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج کی اس نشست میں 3 آیات بینات سورہ ہجر کی تلاوت کی گئی۔ ارشاد خداوندی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے امتوں میں بھی رسول بھیجے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جب بھی کوئی ان کے پاس رسول آتا تو وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے مختلف مضامین کو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے جو تبلیغ دین متین کے سلسلے میں ایذاؤں کا سلسلہ تھا اور تکالیف کا ایک سلسلہ، مصائب و آلام کا سلسلہ تھا، اس میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے تسلی، ڈھارس اور امید نازل فرمائی گئی۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر۔ یہ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مختلف اشیاء کا تذکرہ فرمایا۔ پہلا فرمایا کہ انا نحن نزلنا، یہ پہلی اس کی آیت کے حصے میں اللہ رب العالمین نے کیفیت کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل فرمایا، یعنی قرآن کریم از اول تا آخر من جانب اللہ۔ یہ عقیدہ مسلمان کا ہونا یہ لازم ہے اور ہمارے عقائد میں یہ چیز بنیادی طور پر یہ شامل ہونی چاہیے کہ قرآن کریم الحمد سے لے کر والناس تک یہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل فرمایا گیا۔ اس میں کسی قسم کی ترمیم و تحریف، کسی قسم کی کمی بیشی یا کسی نے اپنی طرف سے اس میں کچھ اضافہ یا ایڈیٹنگ وغیرہ کچھ نہیں کیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا، بلکہ قرآن کا آغاز ہو رہا ہے تو آغاز میں ہی تعارف بیان فرمایا گیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ جو قرآن تم پڑھنے جا رہے ہو، جس کا آغاز تم کر رہے ہو، اس کے آغاز سے پہلے تمہارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہر طرح کے شک سے، شبے سے اور ہر طرح کے اس میں اضافے سے اور ترمیم و تحریف سے اس کو پاک فرمایا۔ تو یہاں فرمایا کہ انا نحن نزلنا، کہ ہم نے اس کو نازل فرمایا۔ اور قرآن کریم میں اس کی حقانیت سے متعلق ایک بڑی سمپل اور سادہ سی مثال بیان فرمائی اور ایک عام انسان کے سمجھ آنے والی چیز بیان فرمائے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر اس قرآن میں اللہ کے علاوہ کسی اور نے نازل کیا ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ قرآن آیا ہوتا تو بے تحاشا اس میں تم اختلاف دیکھتے۔ یعنی از اول تا آخر کئی مقامات ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہوتے، تو شروع سے لے کر آخر تک قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے، تفصیل بیان فرماتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے اور اس سے ظاہر یہ ہوا کہ پورا قرآن از اول تا آخر اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل فرمایا گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ انا نحن نزلنا، کہ بے شک یہ قرآن ہم نے نازل فرمایا۔ اور قرآن کریم کا اگر تعارف اور قرآن کے مختلف مقامات اس متعلق ہم مطالعہ کریں تو کفار مکہ کی طرف سے جو اعتراضات کیے جاتے تھے، جو سوالات اور شبہات پیش کیے جاتے تھے کہ معاذ اللہ یہ پچھلوں کی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، یا معاذ اللہ حضور نے خود اپنی طرف سے کوئی یہ اس طرح کا کلام لکھا ہے، تو قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اس دعوے کی تردید فرماتے ہوئے چیلنج فرمایا گیا۔ پہلے فرمایا کہ تم 10 صورتیں لے کے آ جاؤ، اگر تم اس میں شک و شبہ کرتے ہو، تم فصیح و بلیغ ہو، تم کلام عرب میں ماہر ہو، ایک دوسرے کی شعر و شاعری میں مقابلہ کرتے ہو، اور اس زمانے میں چونکہ شعر و ادب کو ایک بڑا تفوق حاصل تھا اور عرب اپنے اس فن میں ماہر تھے اور اس فن میں ایک دوسرے پر برتری کے لیے مقابلے کیا کرتے تھے، تو قرآن میں فرمایا گیا کہ تم اگر
اس قرآن مقدس میں شک و شبہ کرتے ہو, اعتراض کرتے ہو, تو پھر تم ایسا کرو کہ اس جیسا کچھ بنا کے لے کے آ جاؤ, 10 صورتیں لے کے آ جاؤ, 10 صورتوں سے بھی عاجز آگے فرمائے کہ ایک صورت لے کے آ جاؤ, ایک صورت سے بھی عاجز آگے فرمائے کہ 10 چھوٹی آیتیں ہی لے کے آ جاؤ. فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ, یا آخر میں فرمائے کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ, 10 صورتیں نہیں لا سکتے, 10 آیتیں نہیں لا سکتے, فرمائے کہ اس جیسی ایک آیت بنا کے لے کے آ جاؤ. یعنی پورے قرآن میں کہیں بھی تم دیکھو اور کسی ایک آیت کے مقابلے میں تم ایک آیت گھڑ کے لے کے آ جاؤ. اگر اس کو تم کلام بشر سمجھتے ہو, کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو, یا پچھلوں کی کہانیاں سمجھتے ہو, تو پھر تم تو اس فن میں ماہر ہو اور شعر و ادب میں تم ماہر ہو, تو تم ایسا کوئی کلام لے کے آ جاؤ تاکہ تمہارے دعوے کی تصدیق ہو جائے, تائید ہو جائے کہ انسان ایسا کلام گھڑ سکتا ہے. تو آج تک پوری کائنات اس سے عاجز ہے, اور قیامت تک یہ قرآن کا چیلنج ہے, یہ قرآن کا معجزہ ہے, اور قرآن کا مثل لانے سے قیامت تک انسانیت عاجز رہے گی. تو اسی لیے فرمایا کہ یہ ہم نے نازل کیا, بلکہ قرآن جب نازل ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق صحابہ اکرام کو حضور نے تاکید فرمائی کہ جاؤ سب سے جو چھوٹی صورت ہے سورہ کوثر, فرمایا کہ یہ جا کر خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا کے آؤ. یعنی اس زمانے میں چیلنج کے لیے یہ ایک طریقہ تھا کہ اگر کسی نے اپنے کلام سے متعلق کسی کو دعوت دینی ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے, تو بطور چیلنج اس کلام کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا جاتا تھا. تو فرمایا کہ جاؤ بڑی بڑی صورتیں نہیں, بڑی بڑی آیات نہیں, بلکہ صرف چھوٹی سی 3 آیات پر مشتمل ایک صورت, یہ پورے زمانہ عرب کے لیے, پورا جو عرب کا معاشرہ اس کے لیے بطور چیلنج یہ وہاں لٹکا کے آ جاؤ, معلق کر کے آ جاؤ. تو قرآن کی اس چھوٹی صورت کو وہاں لٹکایا گیا, اور ایک عرصہ دراز تک وہ لٹکی رہی. لوگ آتے, اس کا مطالعہ کرتے, پڑھتے, تباہ آزمائی کرتے, اور آخر میں اپنی شکست کو اور اپنی عاجزی کو تسلیم کرتے ہوئے جاتے کہ ما ھذا کلام البشر, کہ انسان کے کلام کا مقابلہ ہو سکتا ہے, یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے جس کا مقابلہ کیا جا سکے. یعنی انسان کا اگر کلام ہو تو انسان ظاہر ہے ہر ایک شخص سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کسی زمانے میں دوسرے کو برتری اور فضیلت عطا فرماتا ہے, مہارت عطا فرماتا ہے. تو انسان کا کلام نہیں ہے. انا نحن نزلنا, بے شک ہم نے اس کو نازل فرمایا, اور فرمایا کہ یہ کیا ہے, الذکر, یہ نصیحت ہے, پوری کائنات کے لیے نصیحت ہے. ہم اگر کسی بھی پہلو سے اور کسی بھی طور پر اگر قرآن کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں, یہ قرآن ہمارے لیے رہنمائی ہے, تبیان لکل شیء, کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اس میں کھول کھول کر بیان فرما دیا. یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف دین سے متعلق ہے, بلکہ ہمارے دنیاوی جتنے بھی شعبہ جات ہیں, ہمارا کاروبار ہے, ہمارے عائلی معاملات ہیں, خاندانی معاملات ہیں, ہماری اپنی نجی زندگی ہے, اجتماعی معاملات ہیں, معاشرتی معاملات ہیں, کسی بھی طور پر اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں اور اس میں اتنی تفصیل اور رہنمائی عطا فرمائی ہے کہ ہم کسی مقصد کے لیے اس کو پڑھیں گے, اللہ رب العالمین ہمیں اس میں رہنمائی عطا فرمائے گا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو رئیس المفسرین ہیں, اور حضور کی دعا حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکمت کا علم سکھا. تو وہ کتاب و حکمت کا علم کیسا جاننے والے ہیں, اس قرآن کو کیسا سمجھنے والے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر میرے اونٹ کی رسی بھی کھو جائے, یعنی ایک عام سا معاملہ ہے, دنیاوی معاملہ ہے, اس میں دین کا کوئی دخل نہیں ہے, لیکن فرمایا کہ اگر میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ بھی ہو جائے تو میں قرآن کی روشنی میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کروں گا. تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے ہر زندگی سے جڑے ہوئے پہلو سے متعلق ہمارے لیے رہنمائی رکھی ہے. تو فرمایا کہ ہم نے ذکر کو نازل فرمایا, قرآن کو نازل فرمایا, اور اسی کے نازل فرمانے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کا بھی خود اعلان فرما دیا, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم خود ہی اس کی حفاظت فرمانے والے. یعنی قرآن کا اگر اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ ہم پڑھیں تو قرآن میں تو توریت اور انجیل سے متعلق بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا. یہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نازل فرمائی جانے والی کتاب ہے, اور اللہ نے ہی انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے نازل فرمایا. اور اسی کے ضمن میں ایک مسلمان کے لیے عقیدہ رکھنا یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں, چاہے وہ قرآن ہے, توریت ہے, زبور ہے, انجیل ہے, ہر ایک کتاب پر یا دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام پر صحائف نازل فرمائے گئے, ہر ایک کتاب پر ایمان لانا, ہر ایک کتاب کو حق سمجھنا, حق ماننا, یہ ہمارے لیے لازم ہے. یعنی یہ عقیدہ رکھا جائے کہ توریت جس زمانے میں نازل ہوئی, انجیل جس زمانے میں نازل ہوئی, زبور جس زمانے میں نازل ہوئی, جن جن انبیاء کرام علیہ السلام پر صحائف نازل فرمائے گئے وہ من جانب اللہ تھے, اور شروع سے لے کے آخر تک وہ حق تھے.
مگر یہ کہ بعد میں ان کے پیروکاروں نے، متبعین نے، وہ اپنی طرف سے دنیاوی مادی منفعتیں حاصل کرنے کے لیے اس میں ترمیم و تحریف کر دی اور بہت زیادہ اس میں تبدیلیاں کر دی. لیکن جن انبیاء کرام علیہ السلام پر جو قرآن کریم کے علاوہ کتابیں نازل فرمائی گئی وہ حق تھی، اور بحیثیت مسلمان ہمارا ان کے لیے ماننا، ان پر عقیدہ رکھنا، ان کے حق ہونے پر عقیدہ رکھنا یہ ہمارے لیے لازم ہے. اب یہاں فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کا حقیقی محافظ وہ اللہ رب العالمین، اور اس کی حفاظت کا جو اعلان فرمایا آج تک ہم اس کو دیکھیں کہ مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، اگرچہ مسلمانوں کے کئی گروہ ہیں، نظریات الگ ہیں، عقائد الگ ہیں، اختلاف موجود ہے، لیکن ہر عقیدے کے ماننے والوں کے پاس قرآن وہی ہے جو دوسرے عقیدے والوں کے ساتھ. یعنی قرآن میں آج تک کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکی، کوششیں بڑی کی گئی اور اس میں تبدیلی کی آج تک کوششیں جاری ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر طور پر اس کی حفاظت کا جو ایک ذمہ لیا ہے، اس کی حفاظت کا بندوبست فرمایا ہے کہ آج تک اس میں زبر زیر پیش تک کی بھی اس میں فرق نہیں ہوا، تبدیلی نہیں ہو سکے. اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے بچے کے سینے میں اس کتاب مقدس کو محفوظ فرمایا. یہ ایک حفاظت قرآن کا ایک طریقہ ہے کہ ظاہری طور پر ان اسباب کے ذریعے اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کی ہے، اور حفاظت کے لیے اہتمام فرمایا ہے کہ آج اگر کسی حافظ قرآن کے سامنے دوسرا حافظ پڑھے اور اس میں الفاظ کی غلطی درکنار، اگر کسی نقطے کا فرق آ جائے یا زبر زیر پیش کا فرق آ جائے، دوسرا اس پر آگاہ ہو جاتا ہے، دوسرا اس پر مطلع ہو جاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل قرآن یہ ہے، پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اور اس طریقے کے مطابق قرآن کو پڑھا جائے گا. تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، حفاظت کا ہم نے بندوبست فرمایا ہے. قرآن بطور معجزہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ کسی انسان کا کلام اس میں نہ مل سکے، یہ ایک حفاظت کا ایک ذریعہ یہ تھا. پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کو معارضے اور مقابلے سے محفوظ رکھا کہ پوری کائنات میں، بلکہ پوری کائنات مل کر اس کا مقابلہ اور معارضہ نہیں کر سکتی، اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز لا نہیں سکتی. یہ دوسرا اللہ رب العالمین نے بندوبست فرمایا. اور پھر اس کے بعد ایک اور جو بہترین ہمارے سامنے ہمارا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے قرآن کی حفاظت کا اللہ رب العالمین کی طرف سے اہتمام فرمایا گیا کہ پوری کائنات مل کر اس کو معدوم نہیں کر سکتی. یعنی ہر زمانے میں مختلف طرح کے افراد نے کوششیں کی. کرامتہ کا ہم زمانہ دیکھیں کہ باوجود اس کے بڑی طاقت میں تھے، گمراہ اور ملحدین کا ایک گروہ تھا، اور اسلامی سلطنتوں میں بڑا انہوں نے زور حاصل کیا اور بڑی انہوں نے کوششیں کی کہ قرآن میں کسی طرح سے تبدیلی کی جا سکے، قرآن کو رد و بدل کیا جا سکے. لیکن باوجود انتہائی کوشش کے اللہ رب العالمین نے ان کے مکروہ عزائم سے قرآن کو محفوظ رکھا. تو قرآن کو معدوم کرنے سے عاجز کر دیا گیا، قرآن کا معارضہ اور مقابلہ کرنے سے پوری کائنات کو عاجز کر دیا گیا. پھر اسی کے ساتھ دنیاوی طور پر ہم دیکھیں کہ سب سے زیادہ چھپنے والی جو کتاب ہے وہ قرآن مقدس ہے، کہ اللہ رب العالمین نے اس طور پر بھی اس کی حفاظت کا ایک سلسلہ فرمایا، اور دور رسالت آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے اس کا آغاز ہو گیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف صحابہ کرام کو، حضرت زید بن ثابت تھے یا حضرت ابی بن کعب تھے، دیگر اس طرح کے صحابہ کرام تھے جن کی باقاعدہ ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ قرآن کی آیات کو لکھ لیا کریں. قرآن ہڈیوں پہ لکھا گیا، پتھروں پر، پتوں پر، اور مختلف اس طرح کی اشیاء جو اس وقت دستیاب تھی ان پر لکھ کر قرآن کو محفوظ کر دیا جاتا تھا. اور کسی بھی طور پر یعنی یہ شبہ پیدا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد قرآن ضائع ہو جائے گا، اور کوئی یہ خدشہ پیدا نہ ہو سکے. اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس کا اہتمام فرمایا. اور پھر صحابہ کرام کو حضور حفظ کرا دیا کرتے تھے، خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حفظ فرمائے. اور بلکہ ہر سال حضور کا معمول یہ تھا کہ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے. آج جو ہمارے حفاظ دور کرتے ہیں تو یہ حضور کا طریقہ مبارکہ ہے اور حضور کی سنت مبارکہ. بلکہ جس سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو اس سال حضور نے 2 مرتبہ جبریل امین سے دور فرمایا. تو یہ بھی امت کے لیے حضور کا ایک طریقہ، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی کہ اگر قرآن کو محفوظ کرنا ہے، یاد کرنا ہے، تو اس کو حفظ کر کے چھوڑ نہ دیا جائے، بلکہ وقتاً فوقتاً اس کی دہرائی کی جائے، ایک دوسرے کو سننے سنانے کا اہتمام کیا جائے، تاکہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے سینوں میں محفوظ کرنے کا ایک اعزاز عطا فرمایا ہے، اس کی حفاظت کا ایک بندوبست ہو سکے، مضبوط طریقہ ہو سکے. تو فرمایا کہ ہم نے اس کو محفوظ فرمایا، ہم خود اس کی حفاظت کا اہتمام فرمانے والے. اور پھر اس کی حفاظت کے اگر مختلف ادوار کا جائزہ لیں، ایک تو دور وہ ہے کہ جو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری سے پہلے کا ہے کہ حضور نے خود صحابہ اکرام کے ذریعے اس کی حفاظت فرمائی اور صحابہ اکرام کو تاکید فرمائی کہ اس کو لکھ لیا کریں، اس کو یاد کر دیا کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ظاہری ہوا، سیدنا صدیق اکبر آپ خلافت پر متمکن ہوئے، تو اب جنگ یمامہ میں ہم دیکھیں کہ تقریباً صحابہ اکرام، وہ جو حفاظ صحابہ اکرام تھے، ان کی شہادت ہوئی اور اس طرح کے دیگر معاملات ہونے لگے، حفاظ صحابہ اکرام انتقال کرنے لگے۔ تو اب خدشہ یہ پیدا ہوا کہ قرآن جو سینوں میں محفوظ ہے، سینہ بہ سینہ منتقل ہونے کا ایک جو سلسلہ ہے، وہ ایسا نہ ہو کہ معدوم ہو جائے، حفاظ صحابہ اکرام کا انتقال ہونا شروع ہو اور شہید ہونے شروع ہو جائیں۔ غزوات میں ظاہر شہادت کے جذبے کے ساتھ صحابہ جاتے تھے، تو مسیلمہ کذاب کے خلاف جو ایک جنگ میں صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی، تو اب اس پر صحابہ اکرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر یہ سلسلہ رہا تو پھر تو خدا نہ خواستہ تمام حفاظ صحابہ اکرام شہید ہو جائیں اور یہ جو قرآن کا ایک سلسلہ ہے حفاظت کا، اس میں کچھ کمی بیشی آ جائے۔ تو اس پر صحابہ اکرام کا اجماع ہوا۔ ابتداً جب سیدنا صدیق اکبر سے گزارش کی گئی تو آپ نے رضامندی کا اظہار نہیں فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ جس کام کو حضور نے نہیں کیا میں نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کے قلب مبارک پر القاء فرمایا اور آپ کے دل میں بھی اس طرف میلان فرمایا، تو آپ نے اس پر رضامندی کا اظہار فرما کر پھر مختلف صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب ہیں اور دیگر حفاظ صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگائی گئی، اور اسی سے ہم یہ ایک عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے اور یہ تصور کریں کہ قرآن کی حفاظت اور قرآن سے تعلق اور قرآن کے بارے میں محفوظ ہونے کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے اور کتنا اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب یہ کیفیت ہونی شروع ہوئی، حضرت زید کی ڈیوٹی لگائی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میرے لیے یہ کہا جاتا اور میری یہ ذمہ داری لگائی جاتی کہ میں ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کروں تو یہ میرے لیے آسان ہوتا۔ اس کے مقابلے میں یہ زیادہ مشکل اور بھاری کام ہے کہ میں قرآن کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری لوں۔ یعنی اس میں اگر ایک لفظ زبر زیر پیش کا بھی فرق ہوا، نقطے کا فرق ہوا، تو ظاہر ہے یہ ایک معمولی کام نہیں ہے، ایک معمولی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں باز پرس ہونی ہے۔ کسی ایسی چیز کو شامل کر دیا گیا جو قرآن نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرف منسوب ہو گئی، تو اب ظاہر ہے یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے والا معاملہ ہے۔ یا قرآن میں سے کسی کو نکال دیا، قرآن میں اگر کسی کی کمی ہو گئی، تحریف ہو گئی، تو یقیناً یہ بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے والا معاملہ ہے۔ تو اس لیے قرآن سے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ از اول تا آخر قرآن من جانب اللہ ہے، قرآن مکمل ہے، ادھورا نہیں ہے، آدھا نہیں ہے، اور کسی نے ضائع نہیں کیا۔ قرآن کو کوئی ضائع کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی حفاظت پر فرق آئے گا کہ اللہ کی حفاظت کیسی ہے کہ فلاں فلاں افراد نے یا فلاں فلاں اشیاء نے اس کو ضائع کر دیا، دیگر اس طرح کے فالتو جو بوشیدہ عقائد گھڑے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں یہ کام کا آغاز ہوا اور قرآن کو جمع کر کے ایک کتابی شکل دی گئی اور امت پر احسان فرمایا گیا تاکہ امت آسانی سے قرآن کو 2 جلدوں کے درمیان محفوظ کر کے اپنے لیے اس کو پڑھ کے دنیا اور آخرت کی عزتیں حاصل کر سکے، کامیابیاں حاصل کر سکے۔ ورنہ ہم دیکھیں گے اگر اس زمانے کے جو معاملات تھے اس کے مطابق اگر ہمارے لیے وہی کیفیت رہتی تو ہمارے لیے کتنا پریشانی کا باعث ہوتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام کا ایک احسان امت پر کہ انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے اس ذمہ داری کو ادا کیا، قرآن کو جمع کیا اور ہمارے لیے ایک آسانی کا اہتمام فرما دیا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ کا جب زمانہ ختم ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانے میں چونکہ قرآن جمع ہو چکا تھا تو اس کے بعد قرآن کریم کی اشاعت کا سلسلہ ہوا اور پھر قرآن کریم کی اشاعت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور میں قرآن کو زیادہ سے زیادہ ریاست کے علاقوں میں پھیلایا گیا، اور اسی طرح پھر قرآن کریم کا جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ تھا اس میں مزید ترویج و اشاعت ہوئی، اس کو مزید ریاست کے مختلف حصوں میں پھیلا دیا گیا۔ ایک مختصر سا بریک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کا جو ظاہری سبب ایک یہ فرمایا گیا کہ صحابہ کرام نے مختلف ادوار میں اس کی حفاظت کا اور اس کی تدوین کا اور اس کو جمع کرنے کا سلسلہ فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جو کام کا آغاز ہوا، حضرت عمر فاروق کے دور میں اس کام کو مزید پھیلایا گیا اور قرآن کو مختلف ریاست کے حصوں میں، مختلف جو سلطنت کے حصے تھے اس میں تقسیم فرمایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دور میں چونکہ اسلامی ریاست کا دائرہ کار مزید پھیل گیا اور
فتوحات کا سلسلہ دراز ہوتا گیا. 22 لاکھ مربع میل زمین پر سید عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی. اور اب چونکہ اسلام عرب سے نکل کر عجم میں پھیلا، یمن، عراق ہے، ایران ہے یا دیگر اس سے متعلقہ علاقے ہیں، عجم کے مختلف علاقے ہیں کہ جن کی زبان عربی نہیں ہے، وہ عربی سمجھتے نہیں ہیں. قرآن عربیوں کے لیے سمجھنا پڑھنا یہ مشکل نہیں تھا، لیکن چونکہ ایک اجنبی زبان ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے جب سکھایا جائے گا اور مختلف طرح کی قراتیں سامنے آئیں گی. اب یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا کہ کسی علاقے میں اگر کوئی لشکر جاتا، وہاں جا کر اپنی اپنی قرات کے مطابق تلاوت کی جاتی، وہاں سکھایا جاتا، تو ایک اجنبی قرات کو سمجھ کر دوسرا قرآن پڑھنے والا اس سے اختلاف کر بیٹھتا اور یہ اعتراض کرتا کہ میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں یہ تو اس سے مختلف ہے، اس سے بالکل جدا ہے، تم الگ پڑھ رہے ہو، میں الگ پڑھ رہا ہوں، حالانکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، وہ کتاب ایک ہے. جس طرح آج بھی اگر ہمارے سامنے جو قرآن و حدیث سے متعلق زیادہ علم رکھنے والے نہیں ہیں، مختلف قراتوں کا علم جاننے والے نہیں ہیں، اگر ان کے سامنے ایسی شاذ قراتیں تلاوت کی جائیں تو ان کے لیے گراں گزرتا ہے، ان کے لیے ایک اجنبیت کا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے قرآن پڑھا سیکھا اور آج تک جو ہم قرآن سنتے سنائے آئے ہیں یہ تو اس سے بالکل جدا ہے، بالکل الگ ہے. تو وہ ایک شبے کا ایک سلسلہ پیدا ہوتا ہے. اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے دور میں مختلف اس طرح کے معاملات ہوئے، واقعات ہوئے، اور بات یہاں تک پہنچی کہ لڑائی جھگڑا اور اس سے آگے بڑھ کر باہم دست و گریبان ہونے والا معاملہ سلسلہ پیش آیا. تو اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور آپ نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ رہا کہ تمام جو مسلمان لشکر جاتے ہیں عجم میں، قرآن کی ان کو تعلیم دی جاتی ہے اور مختلف قراتوں کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے، تو ایک قرات والا دوسرے کی تقلید کرتا ہے، تردید کرتا ہے، اختلاف کرتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس اختلاف کی وجہ سے آپس میں قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جائے اور ایک قرات والا دوسرے کو جھٹلائے گا تو یقیناً وہ بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو جھٹلانے کی وجہ سے وہ دار اسلام سے خارج نہ ہو جائے. تو اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہوا کہ کسی ایک قرات پر تمام امت کو جمع کیا جائے، امت مسلمہ کو جمع کیا جائے. چنانچہ اس قرات پر جس پر قرآن نازل ہوا تھا، یعنی لغت قریش پر قرآن نازل ہوا، تو تمام صحابہ کرام کے باہمی مشورے سے، اجماع سے، اور یہاں یہ بھی یاد رکھا جائے کہ خلافت کی جو خوبصورتی ہے، حسن ہے، کہ اس میں ون مین شو نہیں ہوتا، ایک ہی بندے کا تمام تر اختیارات پر قبضہ نہیں ہوتا اور ایک ہی کا فیصلہ حرف آخر نہیں ہوتا، بلکہ رائے دی جاتی ہے، مشورہ کیا جاتا ہے، اس مشورے کے مطابق عمل کیا جاتا ہے، اتفاق رائے سے کسی کام پر عمل کیا جاتا ہے. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ مشورہ فرمایا، تمام صحابہ کرام نے اس پر اجماع کیا اور قرآن کریم سے متعلق جو قراتیں مختلف ہونے کی وجہ سے جو اختلافات کا ایک سلسلہ تھا اس کو ختم کرنے کے لیے قرآن کو ایک لغت پر، یعنی لغت قریش پر جمع کیا گیا اور پھر ایک اس کا نسخہ تیار کرا کر اسی کو مختلف نقول تیار کرا کر ریاست کے مختلف حصوں میں اس کو تقسیم کرا دیا گیا اور لازم فرمایا گیا کہ اب اسی قرآن کے نسخے کی تلاوت کی جائے گی، اسی قرات پر اور اسی لہجے میں تلاوت کی جائے گی تاکہ اختلاف پیدا نہ ہو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم کا جو امت کو ایک قرات پر جمع کرنے کا جو ایک اعزاز ہے اور امت پر جو احسان ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو آج امت میں اختلاف در اختلاف کا سلسلہ پیدا ہو جاتا اور اختلافات کا سلسلہ اتنا دراز ہو جاتا. جس طرح حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا آپ نے جب اس معاملے کے بعد کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں، عثمان کے معاملے میں تم غلو سے کام نہ لو، تم حد سے آگے نہ بڑھو، یعنی انہوں نے جو کام کیا ہے وہ امت پر احسان ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی طرح آپس میں اختلافات کر بیٹھتے، تم میں اختلاف ہوتا اور قرآن کو لے کر اختلاف ہوتا. جو قرآن تمہارے لیے اتحاد اور اتفاق کا ایک سبب ہے، وجہ ہے اور اجتماعیت کی ایک سبب ہے کہ قرآن پر امت جمع ہوتی ہے، تو فرمایا کہ یہی قرآن تمہارے اختلاف کا باعث بن جاتا اور تم آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کرنا شروع کر دیتے. ایک لہجے والا دوسرے لہجے سے اپنے لہجے کو برتر سمجھتا اور یہ ایک دعویٰ کرتا کہ میں جس لہجے میں تلاوت کر رہا ہوں یہ لہجہ بہتر ہے، برتر ہے، تو فرمایا کہ اس کی وجہ سے وہ دوسرے کی تحقیر لازم آتی تو یہ تکفیر کے زمرے میں چلا جاتا. تو فرمایا کہ امت پر عثمان کا احسان ہے کہ انہوں نے امت کو ایک لغت پر اور ایک قرات پر جمع کیا، ایک لہجے پر جمع کیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ جمع ثانی اگر اس کو کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ امت کو ایک نسخے پر قرآن کریم کے جمع فرمایا. پھر اسی طرح
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ نے جب قرآن کریم کی ایک لغت پر اس کو جمع فرمایا تو اس میں تمام صحابہ کرام کا اجماع تھا. اس لیے اب یہ قرآن ہمارے سامنے جو موجود ہے یہ کسی ایک فرد واحد کا لاگو کیا ہوا نہیں اور کسی ایک فرد واحد کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں، بلکہ اس میں تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے، تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہے اور متفقہ طور پر تمام صحابہ کرام نے اس پہ ایگری کیا. اس کے بعد یہ قرآن کا نسخہ اور قرآن کی یہ جو لغت ہمارے سامنے موجود ہے، جو قرات اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، تو تمام صحابہ کرام کے باہمی اجماع سے یہ قرات کا سلسلہ ہمارے تک پہنچا. پھر اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اب یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ڈھارس دی جا رہی ہے، امید دی جا رہی ہے، حوصلہ دیا جا رہا ہے. حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا مکۃ المکرمہ میں اگر ہم دیکھیں، پھر اسی طرح مدینہ منورہ میں ہم دیکھیں تو اظہار آسانیوں کا بے تحاشا سلسلہ، یعنی آپ صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے ماننے والوں کے لیے مصائب و آلام کا لامتناہی سلسلہ. حضور نے خود فرمایا کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے جو مصائب و آلام کا سلسلہ تھا اور ایذاؤں کا جو سلسلہ تھا، ان تمام کی مجموعی کیفیت کے مطابق مصائب و آلام اور آزمائشیں میرے مقابلے میں آئی ہیں. یعنی اتنی سختیاں، اتنی تکالیف. طائف کی وادی کا وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر اتنی سنگ باری کی جاتی ہے اور اوباش قسم کے لفنگے لڑکے پیچھے لگا دیے جاتے ہیں کہ وہ سنگ باری کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی وسلم خانہ کعبہ کی حدود میں نماز ادا فرما رہے ہیں، ابو جہل اور اس کے حواریوں نے جو ناپاک جسارت کی. پھر اسی طرح حضور کی بارگاہ میں مخالفتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے اور اتنی اذیتوں کا سلسلہ ہے کہ پہاڑ بھی وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ اس تبلیغ دین متین کے سلسلے کو روکتے ہیں اور نہ اپنے مخالفین کے لیے دعائے ضرر فرماتے ہیں. طائف کی وادی سے جب حضور واپس تشریف لائے تو پہاڑوں کا فرشتہ حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے، بستی کے رہنے والے آپس میں ہلاک ہو جائیں، پس کر مر جائیں اور نام و نشان ان کا مٹا دیا جائے. حضور نے فرمایا کہ میں اس کام کے لیے نہیں آیا اور فرمایا کہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسلوں سے اللہ رب العالمین ایسے افراد پیدا فرما دے گا جو میرے پیغام کو قبول کرنے والے ہوں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اسی رحم کی وجہ سے، حسن سلوک کی وجہ سے، خوش اخلاقی کی وجہ سے ہم دیکھیں کہ انہی بدبختوں کی اولادوں میں اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے افراد پیدا فرمائے جو دین کی حفاظت فرمانے والے. اب جب حضور کی بارگاہ میں اس طرح کے مصائب و آلام کا سلسلہ ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حوصلہ افزائی کے لیے اور آپ کی دل جوئی کے لیے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی گئی کہ اے نبی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں. رسولوں کا سلسلہ ہر امت کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور رسولوں میں سے کوئی تشریف نہ لاتے مگر انہیں بھی ستایا جاتا، انہیں ایذا پہنچائی جاتی، ان کا مذاق اڑایا جاتا، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے. حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں، 950 سال مسلسل آپ اللہ رب العالمین کے دین کی طرف بلانے والے. آپ اس لیے نہیں بلاتے کہ آپ کو کر و فر اور جاہ و جلال اور بڑی طاقت و ثروت اور دولت چاہیے، آپ کو اقتدار و اختیار چاہیے معاذ اللہ. آپ اپنی ذاتی منفیت کے لیے نہیں بلاتے. یہ مصائب و آلام کا سلسلہ آپ اس لیے نہیں فرماتے کہ مجھے طاقت حاصل ہو جائے، میرے پاس اقتدار حاصل ہو جائے، اختیارات آ جائیں، بلکہ ان کے بھلے کے لیے، ان کی نجات کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ معاملات فرماتے. لیکن بدبختوں نے 950 سال کی تبلیغ کے باوجود بھی کوئی اچھا رسپانس نہیں دیا. پھر اسی طرح مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا اگر ان کی ذوات مقدسہ، ان کی تعلیم و تبلیغ کا جائزہ لیں، حضور نے خود فرمایا کہ کئی انبیاء میدان محشر میں ایسے تشریف لائیں گے کہ ان کے پاس کوئی ایک بھی نہیں ہوگا، یعنی کوئی ایک بندہ بھی ان کی تبلیغ کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا. ایسی اقوام نے بدبختی دکھائی، ایسا جھٹلایا، اور نہ صرف جھٹلایا بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا گیا. بنی اسرائیل میں درجنوں انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا گیا. انبیاء کرام علیہ السلام کے سروں پر آرے پھیر دیے گئے اور ان کے اجسام کے ٹکڑے کر دیے گئے. لیکن وہ تبلیغ دین متین کا سلسلہ تھا، اس سے انبیاء کرام علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے. تو فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے یہ سلسلہ رہا، یہ اذیتوں کا سلسلہ رہا، اور آپ کے لیے جو ایک سلسلہ ہے آپ اس پر صبر فرمائیں. اور حضور نے صبر فرمایا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوش اخلاقی کے ساتھ درگزر فرمایا، معافی کا سلسلہ فرمایا. امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لوگوں نے ہر طرح سے مخالفتیں کی، لیکن فتح مکہ کا موقع دیکھیں کہ وہی افراد جو صحابہ کرام کے گلے میں رسیاں ڈال کر مکے میں گھسیٹا کرتے تھے، وہی افراد جو صحابہ کرام کو تپتے انگاروں پر لٹایا کرتے تھے، وہ جو صحابہ کرام کے لیے یعنی کسی کی آنکھوں میں لوہے کی سلائی گرم کر کے اس کو پھیر دیے جاتی، انتہا درجے کے مصائب و آلام کا سلسلہ کرنے والے وہ ظالم افراد حضور کی بارگاہ میں سر جھکا کر کھڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کے خواستگار ہیں. حضور نے فرمایا کہ جاؤ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. جس طرح حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، فرمایا کہ آج میں نے تم سب کو معاف فرما دیا. اور اسی لیے قرآن کا یہ اعلان ہے، قرآن نے پہلے ہی بشارت عطا فرما دی تھی کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے والے. تو آپ کا یہ عفو درگزر، آپ کا یہ صبر، آپ کا یہ حوصلہ، یہ ہمت اور خوش اخلاقی، حسن سلوک، اسی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پورے عرب معاشرے میں اسلام کی محبتیں، چاہتیں اور اسلام کی طرف لوگوں کا جو ایک میلان کا سلسلہ وہ فرمایا. قرآن کریم میں ایک اور مقام پر فرمایا کہ اے نبی، جو آپ کے آس پاس صحابہ کرام کا ہجوم نظر آتا ہے، یہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اس رحمت کی وجہ سے، اس نرمی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک پر نازل فرمائی. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر یہ نرمی نہ ہوتی، یہ سختی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج کے ہوتے، تو فرمائے کہ یہ آس پاس سے سارے تتر بتر ہو جاتے، یہ آس پاس سے ہجوم چھٹ جاتا اور آپ کے قریب کوئی نہ آتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے لیے، اپنے ماننے چاہنے والوں کے لیے، بلکہ جو مخالفین تھے ان کے لیے بھی، وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ خلق ایسا تو کسی شخص نے پایا ہی نہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے. اور اسی کی وجہ سے ہم دیکھیں کہ اس جہالت زدہ معاشرے میں اسلام کی روشنی اللہ رب العالمین نے آپ کے اخلاق و کردار کی برکت سے پیدا فرمائی. اور پھر اس میں ہمارے لیے بھی ایک میسیج ہے کہ ہم اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں، دلوں کی دنیا جیتنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں اور اپنے پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، حضور کا کردار ہمارے سامنے ہے. کہ اگر ہمارا کردار وہ نرمی والا ہوگا، رحم والا ہوگا، درگزر والا ہوگا، معافی والا ہوگا، حسن سلوک والا ہوگا، خوش اخلاقی والا ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس کی دنیا اور آخرت میں برکت عطا فرماتا ہے. قرآن میں فرمایا نا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے آگے فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، کیونکہ اچھائی برائی برابر نہیں ہو سکتی. اور فرمایا کہ آپ اگر برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے تو آپ کے اور جو آپ کا مد مقابل ہے اس کے درمیان اللہ تعالیٰ ایسی محبتیں پیدا فرما دے گا کہ انہ ولی حمیم، گویا کہ وہ گہرے دوست تھے. یعنی آپ اگر خوش اخلاقی سے کام لیں گے، حسن سلوک سے کام لیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے پیغام کو خود اپنانے اور دوسروں تک قرآن و سنت کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی یہ نشست خلیفہ سوم داماد رسول سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے تعلق سے انعقاد پذیر تھی. اللہ رب العالمین ان ذوات مقدسہ کی نسبتوں کی برکتیں بھی ہمیں عطا فرمائے. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آج کے موضوع سے متعلق اگر کوئی سوال آپ میں سے پوچھنا چاہیں. علامہ صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آپ کا آخری وقت آیا، اس وقت آپ 40 دن کے پیاسے تھے اور اتنا ظلم و ستم آپ پہ کیا گیا، تو اس وقت آپ کا کفار کے ساتھ کیا حسن سلوک تھا، اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. اچھا، اس میں ایک تو یہ کہ اس زمانے میں جو باغی تھے وہ مسلمانوں کا ایک بھٹکا ہوا گروہ تھا، مسلمانوں کا ایک بہکا ہوا گروہ تھا. وہ کفار کی طرف سے یہ مخالفت نہیں تھی، اور اس میں کچھ منافقین تھے اور ایسے افراد تھے کہ جو مختلف دین دشمن جو قوتیں ہیں ان کی طرف سے مسلمانوں کے لبادے میں وہاں موجود تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے آپ سے جب عرض کی گئی نا کہ آپ حکم دیں، آپ اجازت دیں کہ ان بلوائیوں کا مقابلہ کیا جائے اور ان کو ان کے لہجے میں جواب دیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ میں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتا،
یہاں میں اپنی وجہ سے نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے خون ریزی ہو اور مسلمان آپس میں دست و گریبان ہو. تو آپ نے اس موقع پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر تھا وہ اس سنت کو آپ نے اپنایا. اور جو جان کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، جو آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھے، آپ نے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ فرمایا اور آپ نے درگزر فرمایا. آپ نے اپنی ذات کے لیے، جس طرح حضور نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر تمام جو کفار مکہ تھے ان کو معاف فرما دیا. تو اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ انہوں نے، اور پھر صحابہ اکرام نے مختلف آپ کو پیشکش کی. آپ سے یہ بھی عرض کی گئی کہ آپ چاہیں تو مکہ المکرمہ آپ چلے جائیں، آپ کے لیے وہاں کا انتظام کیا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ میں حضور کے شہر کو نہیں چھوڑنا چاہتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے حضور کی قربت وہ کتنی عزیز تھی کہ ایسے نازک مرحلے پر بھی آپ نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر کو چھوڑ کر آپ وہاں سے تشریف لے جائیں. تو حضور کے شہر سے، حضور کے عمل سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اتنا پیار تھا. اسی وجہ سے آخری دم تک آپ نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ کسی ایسی کیفیت میں مبتلا نہ ہو کہ امت مزید انتشار اور خلفشار کا شکار ہو. اسی لیے آپ نے اس طرح کے جو ایک سلسلہ کرنے والے بلوائی تھے ان کے لیے صحابہ اکرام کو ہرگز اجازت نہیں دی کہ وہ ان کے انداز میں ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے. صحابہ اکرام نے اپنے طور پر کوششیں کی. حضرت مولا مرتضیٰ نے اپنے شہزادوں کی ڈیوٹیاں لگائی، امام حسن مجتبیٰ پاک، امام حسین پاک، کہ وہ دونوں آپ کے گھر کے جو دروازے تھے اس پر وہ محافظت، وہ پہرا دیں. اور اس طرح دیگر تمام صحابہ اکرام پہرہ داری فرمایا کرتے تھے. لیکن دھوکے سے آپ کو شہید کیا گیا. اور پھر اسی کیفیت میں جب آپ کی شہادت ہوتی ہے، قرآن کی حفاظت کا جو سلسلہ ہے، قرآن میں فرمایا نا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ قرآن کی وہ آیت ہے کہ جب آپ شہید ہو رہے ہیں تو آپ کا خون اس آیت مبارکہ پر گر رہا ہے. یعنی اللہ رب العالمین آپ کو کافی ہوگا، آپ کی کفایت کرے گا، آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے. مخالفتیں کرنے والے کر جائیں، تھک جائیں گے، وہ پیچھے رہ جائیں گے، وہ ناکام ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین دنیا میں بھی آپ کو عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. حضرت فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم حفظ کرنے کا بہت شوق ہوا کرتا ہے، چاہت ہوتی ہے، حفظ ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی دہرائی نہیں کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے کچھ فرمائیں آپ. قرآن کریم کو جہاں حفظ کرنا یہ بڑا اعزاز و شرف و سعادت اور فخر والی بات ہے. دنیا اور آخرت میں ایک اعزاز ہے. حضور نے فرمایا کہ حفاظ کے جو والدین ہوں گے اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں پر ان کو بٹھائے گا اور اللہ تعالیٰ ایسے نورانی ان کو تاج پہنائے گا کہ انبیاء اور اولیاء رشک کریں گے اور ان کے مقام پر خوشی کا اظہار کریں گے، رشک فرمایا جائے گا. اور حافظ قرآن سے متعلق فرمایا کہ اس کو حکم دیا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یعنی جنت کی منازل کو طے کرتا جا. جتنی بلندی پر جا کر قرآن کریم کی جو تلاوت ہے اس کا اختتام ہوگا، اتنی بلندی پر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے مقام اور جو ایک ٹھکانہ ہے وہ رکھا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کو یاد رکھنا، ہمیشہ کے لیے اس کو یاد رکھنا، پوری زندگی اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا، یہ اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی. اور اس میں بے احتیاطی برتنے والوں کے لیے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت بیان فرمائی. اس کو یاد رکھنے کا تو طریقہ یہ ہے کہ مستقل دور کیا جائے اور پھر اپنے معمولات میں اس کو شامل کریں. روزانہ اگر زیادہ نہیں، ایک سپارہ نہیں، کم از کم آدھا سپارہ پڑھ لیں، ایک پاؤ پڑھ لیں، تاکہ تسلسل برقرار رہے اور اس کو خدا نخواستہ ایسی کیفیت نہ ہو کہ وہ بالکل بھول جائے. اگر بھول گئے خدا نخواستہ تو اتنی مذمت حضور نے فرمائی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، میں ان اعمال کو ملاحظہ کرتا ہوں اور فرمایا کہ سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل، ناپسندیدہ جو عمل، سب سے زیادہ جس عمل کو میں نے ناپسند کیا ہے اور جس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور فرما دے، دھتکار دے اور اس پر ناراضگی کا اظہار فرمائے، حضور نے فرمایا کہ وہ عمل کیا ہے کہ کوئی شخص قرآن حفظ کرے یا اس کی کسی ایک آیت کو یاد کرے اور یاد کرنے کے بعد اس کو بھلا بیٹھے. یعنی حضور کی بارگاہ میں یہ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے تو اب ہم اندازہ کریں کہ اس کا گناہ کتنا ہوگا، آخرت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پکڑ کتنی ہوگی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ذمہ داری ان والدین کی بھی ہے کہ جو اپنے شوق کے لیے اور اس اعزاز اور شرف کو حاصل کرنے کے لیے اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن بعد میں بچوں کو اتنا مصروف کر دیا جاتا ہے، حافظ بنا کے اسکولنگ میں ان کو یا دیگر اس طرح کے مشاغل میں مصروف کر دیا، وہ اچھی بات ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کی شب و روز کی مصروفیات میں سے کوئی ایسا ٹائم ضرور نکالیں کہ وہ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں. کیونکہ اگر آپ کی غفلت و لاپرواہی کی وجہ سے، بچے کو نہیں پتا کہ اس کو یاد رکھنا یہ اتنی بڑی ذمہ داری والا معاملہ ہے، تو اگر آپ کی غفلت و لاپرواہی کی وجہ سے بچے نے قرآن کو بھلا دیا تو جہاں بچے پر اس کا یاد رکھنا ضروری تھا
وہاں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی اہتمام کرنا یہ ضروری تھا. تو اگر آپ نے سستی دکھائی تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا مواخذہ ہوگا, اس کی پکڑ ہوگی. لہٰذا کوشش یہ کی جائے کہ اپنے معمولات میں قرآن کو شامل کیا جائے کہ برکتیں بھی ہوں گی, اور حفظ قرآن کا جو ایک محفوظ رکھنے کا جو ایک سلسلہ ہوگا, پوری عمر اس سے جڑے رہنے کا سلسلہ, اللہ رب العالمین اس کو بھی قائم و دائم فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.